السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الشیخ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت دے دو، قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع تعلیم دی ہے کہ اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان سے ہم جو کام لے رہے ہیں، کام کی نوعیت کے مطابق ان کو اجرت دیں، اور اجرت دینے میں تاخیر نہ کریں۔ جیسے ہم نے ان سے کام لیا تو کام مکمل ہونے سے پہلے، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری کا انتظام کر کے رہنا چاہیے۔ مزدور کو ستانا، مزدور سے کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم نے تو کام اس سے پورا لے لیا، لیکن جو اس کا حق بنتا ہے ہم نے اس کو نہیں دیا، ڈنڈی مار لی۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں چکانی پڑے گی اگر ہم نے مزدور کو اس کا حق نہیں دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ 3 لوگوں کے خلاف میں ضامن رہوں گا قیامت کے دن، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا حق دلواؤں گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نے کسی مزدور سے کام لیا لیکن اس کی مزدوری مار لی، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی دربار میں گفتگو کریں گے اور مزدور کو اس کا حق دلوائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے عرب سماج میں، اور اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے مزدوروں، ورکروں اور ملازمین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت اور کوئی قدر نہیں تھی۔ لوگ کام کراتے تھے، جانوروں کی طرح ان سے کام لیتے تھے، خوب ان سے کام لیتے تھے، لیکن مزدوری دینے میں لوگ خیانت کرتے تھے، دوڑاتے تھے، پریشان کرتے تھے، حق مارتے تھے، کمزور کو کمزور سمجھ کر کے ان کا حق لوٹ لیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے اور آپ نے عالم انسانیت کو ایک بہت جامع پیغام دیا، وہ یہ کہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھو، یہ کمزور ہیں، ان کو ہم کمزور سمجھ کر ان کا حق نہ لوٹیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم ڈھاتا ہے،
اور اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا حق مار لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہم مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ نرمی ہے، یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے۔ اور اگر ہم مزدوری میں خیانت کر رہے ہیں، اس کی مزدوری تاخیر سے دے رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، یہ ہمارے بدترین اخلاق کی ترجمانی ہے، یہ ظالم ہونے کی پہچان ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کام کرنے والوں کے سلسلے میں محتاط رہیں، ان کا حق ادا کریں، ان کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔